بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول کا اعلان کر دیا، لیکن کل جو ڈرامہ ہوا اس نے ہمارے اس نظام کی بہت ساری منافقتوں کو بھی ایکسپوز کیا کہ کس طرح جو ایک پاپولر لیڈرشپ ہے اس کو کس طرح ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس طریقے سے ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل رات الیکشن کمیشن کی پٹیشن بظاہر جو فائل ہوئی، اس پر جو بھی گفتگو کی چیف جسٹس صاحب نے، ان کے ساتھی ججز نے، اس نے ایک چیز تو اسٹیبلش کر دی ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے خلاف ایک نیکسس ہے، اور اس میں جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مجھے یہ لگتا ہے، میں اپنی رائے آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ اس میں انوالو ہیں، اس لیے کہ ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ پٹیشن الیکشن کے خلاف نہیں تھی، یہ نون لیگ نے بیانیہ بنایا تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بیانیے کو ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو ڈی آر اوز لگائے الیکشن کمیشن نے، بدنیتی پر مبنی یہ سارا فیل تھا، جس میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ساری کی ساری پورے پاکستان میں، چاہے وہ کے پی میں ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، چاہے وہ سندھ میں ہے، پی ٹی آئی کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کا جو واضح ثبوت ہے وہ ایم پی او کے تحت جو ڈیٹینشن آرڈرز ہیں، یعنی ایڈمنسٹریشن نے سوائے اس کے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو نظر بند کیا، ان کو گرفتار کیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ان کے کنونشنز کو روکنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ 9 مئی سے 15 مئی کے بیچ میں صرف پنجاب میں جو ڈیٹینشن آرڈرز ایڈمنسٹریشن نے جاری کیے وہ 2200 سے زیادہ تھے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیے، جو بھی ڈپٹی کمشنر لگے ہوئے ہیں، جو بھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز لگے ہوئے ہیں، وہ نون لیگ کو سرو کر رہے ہیں، وہ جو اور پی ٹی آئی کو کارنر پر دھکیلنے کے لیے ان کو دے آر جسٹ پشنگ دیم ٹو وال، ان کو نہ ورکرز کنونشن کرنے دیتے ہیں، ان کے خلاف مقدمے بناتے ہیں، ان کی جائیدادوں کو توڑ رہے ہیں، ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تمام جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ اس بنیاد پر عمیر نیازی صاحب نے، جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، بیرسٹر ہیں، اور کون حق دیتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو کہ وہ لوگوں کی ڈگریوں کے بارے میں سوال کرے، وہ ان سے پوچھے کہ کیا وہ وکیل بھی ہیں؟ اور بھائی تم تو ڈائریکٹ ہو، تم کوئی کمپٹیشن کا ایگزام کر کے یہاں پر آئے ہو، افتخار چودھری نے آپ کو چیف جسٹس لگا دیا بلوچستان ہائی کورٹ کا، اور اب آپ قوم پر مسلط ہیں۔ بالکل میں یہ کہوں گا، اس لیے کہ کل آپ نے جو گفتگو کی ہے، انتہائی میں کہتا ہوں گھٹیا ترین وہ گفتگو، میں اپنا موقف دے رہا ہوں، آئین پاکستان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کے کنڈکٹ، جو آپ کا جو عدالت میں جو آپ نے جو کچھ کیا، جو آپ بولے، اس پر میرا حق ہے کہ میں رائے دوں۔ آپ نے جو لینگویج استعمال کی، اور آپ نے جو، کیا وہ وکیل بھی ہے؟ اگر وہ ہائی کورٹ کا وکیل رجسٹرڈ نہیں ہے تو پٹیشن کیسے فائل کر سکتا ہے؟ اور اس کے بارے میں تضحیک آمیز لہجے میں بات کرنا قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی جج کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کی توہین کریں۔ ایز اے پاکستانی میرا یہ رائٹ ہے، مجھے یہ آئین دیتا ہے، آپ بھلے جو سوچنا ہے، جو کرنا ہے آپ کر لیں، اس بات پر کوئی کسی بات سے خوفزدہ ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ جو ہمیں آئین حق دیتا ہے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ آپ کی گفتگو بہت ہی تکلیف دیتی ہے، اور پھر مشال یوسف زئی کے ساتھ جو آپ نے کیا، آپ ایک لڑکی کو جو ایک آ کے بات کرنا چاہ رہی ہے، آپ اس کو پولائٹلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کا جو آفس ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس بات کو کہ آپ صرف اپنی اہلیہ کی رسپیکٹ نہ کریں، آپ صرف اپنے عزیز و اقارب کی رسپیکٹ نہ کریں، پورے پاکستان کی خواتین کی آپ رسپیکٹ کریں۔ آپ کو اچھا نہیں لگا، اس نے اگر ڈیکورم توڑا بھی ہے تو آپ اسے کہیں کہ بی بی ابھی آپ بیٹھ جائیں، ابھی آپ سے بات نہیں ہو سکتی، پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، چلو پیچھے بیٹھو، کنٹمپٹ میں کر دو۔ آپ کوئی خدا ہے کہ آپ کنٹمپٹ کر دیں گے کسی کو، اور آپ یہ کر دیں گے؟ ڈریں اللہ سے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ذات ہے۔ اور آپ یہ اس طرح کا لہجہ، اچھا پھر شو کاز نوٹس جی، بھائی عدالت میں تو کوئی بندہ بھی پٹیشن فائل کر سکتا ہے، یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ دیکھے کیا یہ پٹیشن قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر قانون کے مطابق ہے تو اس کو وہ لیو گرانٹ کر دے، اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دے۔
انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا یہ چیز کل، یہ دیکھیں بدنیتی جس سے نظر آتی ہے الیکشن کمیشن کی کہ انہوں نے اس چیز کو چھپایا، اور چیف جسٹس صاحب نے اس بات پر کوئی سوال نہیں کیا کہ کیوں ڈی آر اوز کے خلاف یہ پٹیشن آئی. کوئی تکلیف ہوگی تو آئی نا بھائی. تکلیف یہ ہے کہ وہ سارے اس نون لیگ کے بیاف پر کام کر رہے ہیں اور ان سے توقع نہیں ہے کہ وہ الیکشن والے دن انڈیپینڈنٹلی فیئرلی کام کریں گے. شفاف الیکشنز کے لیے جو پریزائڈنگ آفیسر ہے، جو ریٹرننگ آفیسر ہے، وہ اس آدمی کو ہونا چاہیے جو ایماندار ہے. بیوروکریسی میں بھی ایماندار لوگ موجود ہیں، لیکن جو اس وقت تعیناتیاں کی گئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نون لیگ کو فیور کر رہے ہیں. تو آپ ایسے آفیسرز موجود ہیں جو او ایس ڈیز ہیں پچھلے کئی عرصوں سے، جنہوں نے کبھی کسی رجیم کے لیے کام نہیں کیا، آپ ان میں سے لوگوں کو لگا دیں. پٹیشن یہ تھی کہ ڈی آر اوز، یہ جو ڈی آر اوز ہیں یہ تحریک انصاف کو ہروانے کے لیے لگائے گئے ہیں، اس لیے ان کو جاب دی گئی ہے. تو اس پر انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا. اب وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے وہ چیف جسٹس صاحب جانے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جانے، باقر نجفی صاحب جانے. لیکن یہ کہنا کہ جی میں عمیر نیازی کو ہم نوٹس دیں گے، یہ کہنا میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. یہ میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں، جو میرا حق ہے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی کل ہوا اس نے یہ بات ایک ثابت ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی انہی ڈی آر اوز کے ذریعے الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں، جن پر پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو مارا ہے، پیٹا ہے، پرچے بنائے ہیں ان کے اوپر، ان کے گھروں پر کریک ڈاؤن کیا ہے. یہ اصل وہ بات تھی جو مشال یوسف زئی بھی کرنا چاہتی تھی، جس کی بنیاد پر عمیر نیازی اور ابو ذر سلمان نیازی انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی تھی. اب یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جی وکیل کو اس لیے کنٹیمپٹ دیں کہ انہوں نے پٹیشن کیوں فائل کی. یہ ایسی ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ میرے نزدیک یہ ایسی سیولین ڈکٹیٹرشپ ہے کہ جو انپریسیڈنٹ ہے پاکستان میں، اور کوئی حق نہیں ہے کسی چیف جسٹس کو، کسی وزیر اعظم کو کہ وہ کسی کی تصحیح کرے. مجھے بھی کوئی حق نہیں ہے اور میں کوئی تصحیح نہیں کر رہا. میں وہ بات کر رہا ہوں، اپنی اوپینین دے رہا ہوں کہ جس پوری قوم دیکھا کہ کس طریقے سے آپ نے ایک بچی کو ڈانٹ دیا وہاں پر اور اس کو کہا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، کیا ہم گھروں میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ اور کیا عدالت جو ہے وہ کسی گھر سے زیادہ مقدم ہے؟ ایک شریف گھرانہ بھی اتنی ہی عزت اس کی ہے جتنی کہ عدالت کی عزت ہے. تو وہاں پر اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو یہ بڑا افسوسناک ہے. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آئی ایم نو باڈی. آپ تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. میں یوٹیوبر ہوں، ابھی میں کسی چینل میں ملازم نہیں ہوں، نہ مجھے کو ملازمت دینے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی کیمرہ وہ فون اٹھا لیتا ہے اور وہ یوٹیوبر بن جاتا ہے. مت تصحیح کریں آپ لوگوں کے پروفیشن کی جہاں سے ہم روزی اور رزق کماتے ہیں. بہت عزت دار اور قابل عزت ہیں وہ لوگ جو اس وقت اس معاشرے کی خرابیوں کو آشکار کرتے ہیں، جو وہ کوتاہیاں جو آپ کے آفس میں بھی ہو رہی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی عزت نہ ہو، لیکن ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اس عدالت کی تکریم کرتے ہیں. لیکن جہاں جہاں اس عدالت کا امیج مجروح ہوگا آپ کے کسی کام سے، آپ کے کسی ایکشن سے، ہم بولتے رہیں گے. آپ ہمیں خاموش نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ یہ حق ہمیں آئین نے دیا ہے عزت سے رہنے کا، اور یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اپنی رائے دینے کا، اپنی حدود میں رہتے ہوئے. بہرحال قوم کو مبارک کہ شیڈیول آ گیا، لڑے گی قوم انشاءاللہ الیکشنز کے لیے، نکلیں گے لوگ، مجھے یقین ہے یہ تاریکی ختم ہوگی، مجھے یقین ہے. اور جو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ قوم اس کو مسلط نہیں ہونے دے گی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے